سیکنڈ شروع ہوئے تھے میری دسا. السلام علیکم. راولا کوٹ کمیونٹی میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں مذہبی اسکالر تیہامی بشر علوی صاحب، جو کہ در ادراک کے مصنف بھی ہیں، بڑی پاپولر پرسنالٹی بھی ہے. یقیناً اس کمیونٹی میں آپ سبھی لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، تعارف بھی ہے ان سے. آج ہماری گفتگو ان سے ہوگی مختلف ایشوز پر، کچھ مسائل پر اور کچھ اہم ایشوز جو ہے، خصوصاً جو ریلیجیس ہماری کچھ پرابلمز ہیں، اس حوالے سے ہماری ان سے بات ہوگی. راولا کوٹ کمیونٹی میں ہمیں ایک وقت ہو چکا ہے سوشل ایکٹیویزم کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا گروپ میسر آیا ہے کہ ہم اظہار رائے کی بھی آزادی ہے اور گراؤنڈ پہ بھی ہم ایکٹیویٹیز ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس پر آپ تمام ممبران اور خصوصاً جتنے بھی ایڈمنز ہیں سب لوگ لائق تعریف اور قابل تحسین ہیں. آج ہمارے مہمان مذہبی اسکالر تیہامی بشر علوی صاحب ہیں، جن سے ہماری گفتگو ہوگی. جناب تیہامی بشر صاحب، راولا کوٹ کمیونٹی میں ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. موقع دیتے ہی رہتے ہیں آپ وقتاً. شاید اس سے پہلے بھی میں اس فورم سے گفتگو کر چکا ہوں، تو پھر موقع عنایت کرنے میں بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، آپ بڑے دور سے آج ہمارے پاس تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کہ در ادراک بڑی خوبصورت اور جامع اور مفصل ایک کتاب آپ نے لکھی ہے. کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن کن مسائل، کیا کیا مسائل آپ کے سامنے آتے رہے، اور کتنا وقت لگا در ادراک کو لکھتے وقت؟ اصل میں کوئی بھی علمی کام کرنے سے پہلے انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس گھر کے کچھ خیالات، کچھ نظریات، کچھ تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو پیدائش کے بعد جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. یعنی بنے بنائے کچھ تصورات ہیں جو اس کے دماغ میں منتقل ہو جاتے ہیں. پھر سوسائٹی اس کے کچھ نظریات اس کو دے رہی ہوتی ہے. پھر جس وہ تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے وہاں اس کو کچھ نظریات اور تصورات ملتے رہتے ہیں. تو اب انسان کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو اصل چیلنج ہوتا ہے وہ یہی کہ ان تصورات کو مینون اسی طرح قبول کر رہا ہے یا اس پہ وہ کچھ غور و فکر کا مرحلہ بھی گزارنا چاہتا ہے. تو اگر وہ انہیں مینون قبول کر لے تو سوسائٹی میں اس کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے. لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چلیں ایک اچھا ترجمان ہمارے خیالات کا ہمیں مل گیا ہے، وہ اس کو لکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے. لیکن اگر آپ ان خیالات کو سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے خیالات ایسے ہیں جو بیس لیس قسم کے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے متبادل ایسا کوئی نقطہ نظر ہے کہ جو شاید زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہے لیکن سوسائٹی میں اس کی پذیرائی نہیں ہے، تو جب آپ اس کو اپناتے ہیں یا کوئی ایسا خیال پیش کرتے ہیں جو سوسائٹی کی مانی ہوئی چیزوں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے، تو تب پھر لوگوں کی طرف سے ری ایکشن کا سامنا ہوتا ہے. اور مذہبی جو موضوعات ہیں، مذہبی مسائل، تو ان میں یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ادارے جہاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اساتذہ جن سے آپ نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، تو ان کے تصورات سے اختلاف کرنا، وہ آپ کے اوپر مطلب جس کو کہتے ہیں فتویٰ بازی کی ایک مہم، وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے مسائل تو وہ لگے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو مذہبی رہنما کے نام سے ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، مذہبی اسکالر آپ کو کہا جا رہا ہے. کیا اصول ہوتے ہیں، کون سے وہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم کسی کو مذہبی رہنما کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے یہ عنوان مجھے دیا ہے تو میں اس کو مائنڈ نہیں کر رہا اس عنوان کو، لیکن میں اپنے لیے جو خود عنوان انتخاب کرنا پسند کرتا ہوں یہ کہ ہم مذہب کے ایک طالب علم، سچے طالب علم کی طرح ہم جی سکیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. کاش کہ ہم اس دعوے کی اہمیت کو سمجھتے ہوں کہ سچا طالب علم ہم کسے کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم دین کے ایک سچے طالب علم بن کر زندگی گزار سکیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو لوگوں کو بھی اس ذہن سے میرے خیال میں نکلنا چاہیے کہ وہ کسی کو خواہ مقتدا کی حیثیت ہی سے وہ مانیں، یا وہ اس کو ایک معصوم کے منصب پہ فائز کر کے اس کے خیالات کو پڑھیں یا اس کو وہ سنیں. لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو کام میں لاتے ہوئے کسی بھی چیز کو دلیل کی بنیاد پر ہی قبول کرنا چاہیے اور دلیل ہی کی بنیاد پر اسے رد بھی کرنا چاہیے.
تو بڑے سے بڑا صاحب علم ہو، پیغمبر کے بعد کسی کی ہستی نہیں کہ وہ معصوم ہو، اس کے خیالات کو اس وقت تک آپ قبول نہیں کر سکتے یا ان کو اپنا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی داخلی شہادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل سے نوازا ہے، اس کی داخلی تصدیق کے بغیر اگر آپ کوئی چیز مانیں گے تو اس کی جواب دہی پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جی تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیے تیہامی صاحب کہ اس وقت پاکستان میں خصوصاً فرقہ وارانہ تصادم کی اگر بات کریں، فرقہ واریت کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ تصادم ہے، بہت زیادہ جھگڑے ہیں، اور یہاں پہ ہر جو اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف جو ڈاکٹرائن ہیں، وہ ہر اپوزٹ نظریات رکھنے والے لوگوں کو گمراہ، کافر، مرتد جیسے نعرے یا نظریات یا فتوے بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سوچ کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہ مانے بغیر اب کوئی چارہ نہیں کہ سوچتے سوچتے لوگ مختلف آراء اپنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا مکلف کیا اور باقی کو پابند کیا ہو کہ جو یہ سوچیں آپ نے صرف ماننا ہے۔ تو بہرحال سبھی نے سوچنا ہے، تو جب سب نے سوچنا ہے تو یہ ممکن ہے، جب یہ امکان ہے تو وہ امر واقع بھی بن سکتا ہے، ایسا ممکن بھی ہے اور امر واقع بھی ہے، اور اس کھلی ایک حقیقت ہے کہ ایک ہی مسئلے پر کئی لوگ مختلف طرح دیکھتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ اپروچ درست نہیں ہے کہ سارے لوگ متفق ہو جائیں یا کسی ایک نقطہ نظر پر وہ آ جائیں۔ اب درست اپروچ یہی ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں اخلاقی کچھ اصول ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اختلاف رائے جب ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا اصل میں پرابلم یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں آراء مختلف کیوں ہو رہی ہیں، یہ تو ہر انسانی سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم اصل میں یہ ہے کہ اختلاف کے ہوتے ہوئے ہم نے جینا نہیں سیکھا، کہ اختلاف جب ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں جو اصل سبق پڑھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کسی سے رائے میں اختلاف ہو جائے، آپ کی طرح کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، وہ کسی اور طرح دیکھنا شروع ہو گیا ہے، تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہماری چونکہ اس معاملے میں تربیت کوئی نہیں ہوئی بھی، ہم وہ میر کے اس شعر کی بقول کہ سارے عالم میں ہے میر چھایا ہوا، مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، جب میں یہ کہہ دوں گا کہ میں ہی حق ہوں، انا الحق، اور میرے علاوہ جو چیز ہے وہ باطل ہے، اور پھر اتنے پہ بس نہیں، اس باطل کو کھرچ کے اس دنیا سے نیست و نابود کرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے، تو یہ وہ نفسیات ہے کہ جس کے نتائج وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور وہی فرقہ واریت کا ایک ناسور بن کے ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ آپ پہ بھی اس پبلک کے، چونکہ آپ اب پبلک پراپرٹی بن چکے ہیں تو کافی اعتراضات ہیں، کافی سوال ہیں آپ پہ بھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے، کون سی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے کیا نظریات ہیں، کیا آپ بھی کسی خاص مائنڈ سیٹ کے مطابق چل رہے ہیں، کیا آپ بھی کسی فرقہ وارانہ تصادم کا شکار ہیں؟ دیکھیں، فرقوں کو میں کسی فرقے سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں، بہرحال اتنا میں ضرور رکھتا ہوں کہ مسلم جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی موجود اس میں فرقے ہیں، ان سب کو میں اپنا سمجھتا ہوں، ان کے نتائج فکر کو بھی میں ایک انسانی پراپرٹی سمجھتا ہوں۔ البتہ اس سے جب میں استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے ان اہل علم کی بیک وقت خیالات کو میں اپنا سکوں، کیونکہ متضاد آ رہا ہے، نہ یہ کہ صرف مختلف ہیں، تو اس میں اصول کیا ہوگا میرے ہاں رد و قبول کا، تو اس کے لیے فیصلہ کن چیز میرے نزدیک دلیل ہے، نہ وہ کسی فرقہ وارانہ وابستگی کو میں یہ اتھارٹی دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ جو کچھ علماء دیوبند فرمائیں گے اسی کو میں نے ہر حال میں حق ثابت کر کے دکھانا ہے، یہ میری ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا۔ گو میں علماء دیوبند کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان مدارس میں نے تعلیم بھی پائی ہے، اپنی ایک تربیت کا، تعلیم کا ایک بڑا حصہ میں نے اس میں گزارا ہے، لیکن میرے لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ہونے کے باوجود اور مولانا احمد رضا صاحب بریلوی ہونے کے باوجود ایز اے عالم دونوں ایک سطح کے لوگ ہیں، یعنی دونوں علماء ہیں۔ اب ان میں سے کس کی کون سی رائے کو میں نے ترجیح دینی ہے، کس کی نہیں؟ ممکن ہے ایک رائے میں مولانا احمد رضا صاحب کی بات کو وزنی قرار دے دوں، وزنی سمجھوں، اور دوسری میں مولانا تھانوی کی رائے کو میں سمجھوں۔ اگر میں فرقہ وارانہ اپروچ پہ کھڑا ہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ مولانا تھانوی نے جو فرمایا وہ ہر حال میں برتر ہے، اور مولانا احمد رضا نے جو فرمایا وہ ہر حال میں غلط ہوگا، تو یہ اپروچ اصل میں غلط ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کریں، آج گلوبلائزیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، غور و خوض کا دور ہے، تدبر کا دور ہے، اور قرآن مجید میں بھی بارہا بار اس پہ زور دیا گیا ہے کہ کائنات میں غور و خوض کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اہل پاکستان یا علماء
کیوں پیچھے ہیں؟ کبھی اس کائنات میں انہوں نے غور و خوض نہیں کیا، تدبر نہیں کیا؟ ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر ہم دیکھیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ قرآن مجید پہ میں جتنا غور کر سکا ہوں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہمارے مذہب کی کتاب ہے، یہ سائنسی علوم کی کتاب نہیں ہے۔ سائنسی علوم غلط نہیں ہے، وہ علوم جو قرآن مجید میں نہ ہوں وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن جب آپ نے مذہب کو سمجھنا ہے تو آپ پھر میتھ کی کسی کتاب سے نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے آپ کو مذہب کی مستند کسی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جب آپ کو میتھ سمجھنا ہو تو آپ قرآن مجید کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن مجید کو تب آپ کھولیں کہ جب آپ یہ چاہیں گے کہ میرا پروردگار کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہ میں اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ کیسے گزاروں۔ تو لفظ میں پاکیزگی کا انتخاب قرآن مجید ہی سے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹاسک جو قرآن مجید نے، خدا نے ہمیں دیا، وہ یہ کہ آپ میں سے ہر شخص اس دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر اس نے بتایا کہ پاکیزہ زندگی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود پروردگار نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ہدایت دے دی۔ اس سے پہلے انبیاء پر مختلف کتابیں نازل ہوتی رہی، اور اس ہدایت کا یہ آخری جو جامع مجموعہ ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید جس تدبر کی بات کرتا ہے وہ اس تدبر کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ربانی تدبر کا عنوان دے سکتے ہیں۔ تو قرآن تدبر سے مراد یہ ہے کہ آپ مخلوق پر اس نوعیت کا تدبر کریں کہ اس کے پیچھے جو خالق کی کار فرما قدرت ہے اس تک آپ اپروچ کر سکیں، اس کو پا سکیں۔ یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا آپ کو۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن اختلاف میرا یہ ہے، پھر سے دوبارہ اپنے سوال کی طرف آنا چاہوں گا، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی بحیثیت مسلم کہ ہم بھی اہل مغرب کی طرح، ہم بھی سویلائزڈ سوسائٹیز کی طرح ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے، ہم تہذیب و تمدن میں آگے بڑھتے، ہم ترقیاں کرتے، ہم بھی گلوبلائزیشن کا ہم بھی حصہ بنتے؟ کیا ہمارا کام صرف اور صرف ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور گمراہ کرنا ہی ہے؟ وہ جو ذمہ داری ہے وہ ایز اے مسلم نہیں ہے، وہ ایز اے انسان ہے ہم پر۔ جب ہم انسانی سطح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دائرہ مذہب سے متعلق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتے کہ پھر آپ نے ایٹم بم کیسے بنانا ہے، آپ نے میزائل کیسے بنانا ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کتاب قرآن مجید۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید اس تدبر کی بات کرتا ہے تو وہ معرفت ربانی کا تدبر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی قسم کا تدبر ہم پہ ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر انسانی بنیادوں پہ ہم نے آگے بڑھانا ہو۔ تب سائنس کو قرآن مجید سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح انسانوں نے اس کائنات پہ غور و فکر کر کے اس کے خواص کو معلوم کر کے سائنسی علوم میں آگے وہ بڑھے ہیں۔ جغرافی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح کسی فن کا، کرکٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز میں مسلم کو یا اسلام کو گھسیڑنے کی جو روش ہے میں اس کے خلاف ہوں۔ اسلام میں اور سائنس میں کیا تضاد ہے یا کیا باہمی تعلقات ہیں؟ اپنے اصل میں تو یہ دونوں الگ الگ وظائف پر کاربند ہیں۔ قرآن مجید جو چاہتا ہے وہ ہم سے کہ ہم اپنی شخصیت کو پاکیزہ کیسے بنا سکتے ہیں، وہ اس کے فارمولے تو ہمیں دے رہا ہے۔ سائنس جو ہے اس کی دلچسپی کا دائرہ اصل میں وہ کائنات کے اندر تدبر اس نوعیت کا ہے کہ اس کے مختلف لاز آف نیچر وہ دریافت کر سکیں، اس کے خواص ہم معلوم کر سکیں، تو ان کی دلچسپی کا دائرہ الگ ہے۔ لیکن جب کچھ ایسے آرگومنٹس مذہب میں بھی بیان ہوئے، مثال اس کی میں ایک دے دوں، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو یہ ایک اس نوعیت کا بیان ہے کہ اس کا بظاہر ایک مذہب سائنسی حقیقت سے کچھ تعلق بنتا ہے، اور ہمارے علماء نے ایسا کیا بھی، جیسے مولانا احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ جب گلیلیو نے دعویٰ کیا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے، نہ یہ کہ سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو لوگوں نے، ہمارے اہل علم نے، مسیحی علماء نے بھی ایسا کیا، ہمارے مذہبی علماء میں سے شیخ بن باز جیسے لوگ، مولانا احمد رضا صاحب جیسے لوگ، بڑے بڑے علماء ہیں یہ، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مذہب سے ٹکرا رہی ہے یہ بات، اس لیے کہ مذہب جو ہمارا ایک صحیفہ ہے قرآن مجید ہے، اس میں تو ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور گلیلیو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے ٹکرا گئی بات۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ قرآن مجید سے نہیں، قرآن مجید کے ایک مخصوص فہم سے ٹکرائی تھی وہ بات۔ تو قرآن مجید کا یہ آرگومنٹ تھا ہی نہیں کہ وہ ہمیں یہ بتاتا کہ زمین گھوم رہی ہے، آسمان گھوم رہا ہے۔ تو اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اصل میں کچھ ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مثلا نماز کے اوقات وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، یا وہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پہ جو اس وقت لوگ یعنی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو سائنسی انکشاف کی نوعیت کی کوئی چیز اس طرح قرآن معاشی حوالے سے اسلام کس حد تک رہنمائی کرتا ہے؟
مذہب کا یہ اصول ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں اس نوعیت کی ہدایات دیتا ہے کہ ہماری شخصیت کسی پہلو سے میلی یا آلودگی کا شکار نہ ہو، پاکیزگی کا اس میں عنصر ہو. تو اب اس میں قرآن مجید میں ایک ہدایت دے دی کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص باطل طور پہ ایک دوسرے کا مال نہ کھائے، یعنی ایسے طریقے نہ اپنائے کہ مال دوسرے کا کھانے کے کہ جس میں بدی کا عنصر شامل ہو. تو ایک اصولی اس کی ہدایت ہے. اب اس کی مختلف صورتیں تمدن کے بدلنے سے مالی لین دین کی بدلتی رہتی ہیں، تو وہ بدلنا وہ تمدنی نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن اس ہر بدلاؤ میں مذہب صرف اتنی نگرانی کرتا رہے گا کہ کہیں لوگ ناحق طریقے پہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاتے. جی تھینک یو. اچھا یہ بتائیے کہ پوری دنیا کا معاشی نظام کیپٹلزم یا سوشلزم پر ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلزم سودی نظام پر منحصر ہے. تو ایسے میں پاکستان ان ممالک کے ساتھ، اقوام عالم کے ساتھ معاشی تعلقات کیسے استوار کر سکتا ہے؟ اب اس جو دنیا میں کوئی نظام دینے کا مسئلہ یہ اصل میں مذہب کا نہیں ہے، مذہب کوئی ازم نہیں ہے اپنی اصل میں. تو اس نے بتا دیا کہ باطل طریقے پہ مال نہ کھاؤ، ساتھ بتا دیا کہ سود میں جو آپ دوسرے سے رقم لیتے ہیں تو یہ باطل کی کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک. اب ایسا نظام وضع کرنا کہ جس میں باطل کی کوئی شک شامل نہ ہو، یہ معیشت کے ماہرین کا کام ہے. وہ لوگ معیشت کے ماہرین بھی ہو اور انہوں نے مذہبی ہدایات کو بھی قبول کر لیا ہو تو ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اس طرح کا نظام ہمیں دیں. لیکن مسلم قوم بحیثیت مجموعی اس نوعیت کے کاموں میں وہ یعنی پستی کا ایک شکار ہوئی بیٹھی ہے، تو اس طرح کا نظام یہ کوئی وضع نہیں کر سکے. جب ایسا نہیں ہے تو دنیا میں جس نے جو نظام وضع کیا تو وہی سکہ چل پڑا. اچھا یہ بتائیے کہ اسلام نے کس قسم کا سیاسی نظام متعارف کروایا ہے؟ آج کا جمہوری نظام اسلامی سیاسی نظام کے قریب ہے کیا؟ مذہب نے بھی، میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ کوئی نظام بنا کر ہمیں نہیں دیا، وہ پاسبل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ نظام یہ تمدنی حالات پر منحصر چیز ہوتی ہے. کوئی ایسا ماڈل بنا کر دے دینا جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے کئی چیزیں بدلنی پڑتی ہیں ہمیں. تو جب ہم یہ مان چکے ہوتے ہیں تو مذہب کو ہم ابدی نوعیت کی ایک ہدایت سمجھتے ہیں، تو اس میں نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس صرف اس درجے کی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ جو بھی نظام تشکیل لیں تو اس میں اس ہدایت کو ایڈجسٹ کر لیں. مثلا قرآن مجید میں ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی جب کوئی حکومت کا انتخاب کرنے جائے تو اب آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو کسی کو نہیں کہے گا کہ یہ حکمران ہے کہ اس کے سارے پیروکار بن جاؤ یا اس کو حکومت اقتدار پر پہنچا دو. دوسرا یہ کہ جیسے افلاطون نے یہ تصور قائم کیا کہ فلسفیوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ حکمران بنے، لیکن سوسائٹی میں اس طرح کی بھی کوئی پریکٹس عملی طور پہ نہیں کی جا سکتی کہ آپ اساتذہ کے لیے، ججز کے لیے، کسی ایک شعبے کے لیے طے کر لیں کہ یہ حکومت کرے گا. جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو عملاً پھر اس کا انتخاب ہم کیسے کریں گے؟ قرآن مجید میں ہمیں اصول دے دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ جب بھی آپ اقتدار کے یا اس نوعیت کے مسائل طے کریں گے تو وہ باہمی مشورے سے طے ہوں گے. اور باہمی مشورہ ہم لوگوں کی رائے کیسے لیں گے اس کے لیے کوئی نظام وہ ہمیں نہیں دے رہا. اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ تمدنی حالات پر منحصر ہے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں لوگ ووٹ کے ذریعے سے رائے مانگ رہے ہیں، تو یہ مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، کس نظریے سے دیکھتے ہیں ان جتنے بھی یہ ازم ہے؟ خصوصاً اگر علماء کی بات کی جائے، مذہبی رہنماؤں کی بات کی جائے تو ایک دم انہی نظریات کو وہ غلط کہتے ہیں. غلط نہیں بلکہ ان نظریات کے پیروکار لوگوں کو گمراہ تک کہتے ہیں اور ایک دم اس کو کفریہ نظریات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ اصل میں ہمارے ہاں ہوا یہی ہے کہ نظام سازی کا جتنا بھی کام ہے اس میں مسلمان شریک نہیں. جب وہ لوگ جو مذہب کو اصولی طور پہ ہدایت کا ماخذ سمجھتے نہیں، وہ جب کوئی نظام ڈیزائن کرتے ہیں تو لازماً اس میں مذہبی ہدایات کا وہ خیال نہیں رکھتے. تو اس میں جو چیز بن جاتی ہے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کہ جو مذہبی ہدایات سے تجاوز ہوتا ہے اس میں. تو ایسی چیزوں پہ تنقید کا درست طریقہ یہی ہے کہ مکمل مسترد کرنے کے بجائے ہم یہ بتائیں کہ مذہب کے نقطہ نظر سے فلاں چیز وہ فلاں دائرے سے متجاوز ہو کر وہ ہماری شخصیت کی پاکیزگی کے خلاف ہے. مثلا جو ازم آپ نے گنوائے ہیں معاشی نظام، تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ اس میں فلاں نظام میں یہ باطل کا عنصر شامل ہو گیا کہ ناحق طریقے پہ ہم دوسرے کا مال کھا رہے ہیں. تو وہ ناحق مال کھانا ہم جب ثابت کر دیں گے تو وہ چیز یعنی مذہب سے اس درجے میں وہ ہٹی ہوئی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کیا اسلام کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے؟ مذہب کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم مذہب کہتے ہیں تو اس سے مراد
وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں. لیکن دوسری جو چیز ہے جس کو ہم مسلم فکر سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس مذہب کو سمجھنے میں لوگوں کی آراء مختلف ہوئی ہیں, ہمارے ائمہ کے اقوال مختلف ہیں, تو اس کے نتیجے میں مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی مذاہب وجود میں آ گئے ہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس مذہب کو سمجھنے میں لوگوں کی آراء مختلف ہو گئی ہیں. تو جو مسلم فکر ہے اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. اقبال نے بھی اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ مذہب کو اگر ہم نے لوگوں کی زندگی سے متعلق کرنا ہے تو اس کے لیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہونا بہت ضروری ہے. مذہب کو نیا نہیں ہم کر سکتے, البتہ جو مذہبی فکر ہے وہ یعنی ایسا ہو چکا ہے کہ وہ آج کے اس انسان سے متعلق ہونے کے قابل نہیں رہا. یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک ایک اس کی جزئی اس کے اطلاقات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں کہاں اس میں پرابلمز آئی ہیں, لیکن بہرحال ایک حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ میں آج ہی ایک دوسرے گروپ میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے سے ایک دوست ہیں, نان مسلم ہیں, انہوں نے کچھ سوالات لکھے تھے. اس میں ان کا ایک نیریٹو یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے, کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ آپ خود یہ سیکولر سٹیٹس جو ہے وہاں پہ جا کے تو وہاں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں, لیکن ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کو بھی یہ گنجائش ہو کہ وہ پاکستان میں آ کے یا اسلامک ممالک جو کنسیڈرڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ آ کے بھی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے مسلم جو فکر ہے جس کی میں نے ابھی توجہ دلائی, اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی آدمی اگر اسلام چھوڑ دے, دوسرے کسی مذہب کو قبول کر لے تو وہ مرتد قرار پائے گا, اور مرتد جو ہے واجب القتل ہے. دین میں اس کے لیے یعنی دین قبول کرنے کے بعد اس سے نکلنا اس کے لیے اجازت نہیں. لیکن میرے نزدیک یہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ٹھیک طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ ایک فہم پیدا ہوا ہے. تو مجھے اس فہم دین سے اختلاف ہے, دین سے اختلاف نہیں ہے, فہم دین سے اختلاف ہے. نبی اسلام کی وہ جو روایت ہے من بدل دینہ فاقتلوا, کہ جو شخص اپنا دین بدل دے تو اس کو قتل کر دو, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے متعلق ایک چیز ہے جس کو ایک عمومی نوعیت کا فقہی حکم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. تو شرعی نوعیت کا حکم نہیں ہمیں دیا گیا کہ جو بھی دین سے پھرے تو اس کو قتل کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے, بلکہ یہ اس دور میں جب اللہ کے پیغمبر نے لوگوں پر حجت تمام کر دی اور ان میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا کہ جو جانتے بوجھتے حق کا انکار نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اب یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان پر سچائی پوری طرح واضح ہو چکی ہے. یہ سرکش اور کافر لوگ ہیں, جانتے بوجھتے خدا کے منکر ہو چکے ہیں. اب اس اخروی عذاب جو ہم بتا رہے ہیں کفر کا انجام کہ ابدی جہنم ملے گی, تو اس کی ایک جھلک انہیں دنیا میں دکھا دو. تو ایک قیامت صغریٰ اور ایک چھوٹا عذاب جو دنیا پر ان پر طاری کیا گیا باقاعدہ الٹیمیٹم دے کر پیغمبر کی زبان سے بتا کر, تو یہ اس نوعیت کی ایک چیز ہے جو سزا جاری ہوئی تھی منکرین رسالت پر. اس کا عمومی نوعیت کی ہدایات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آج بھی ہم لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی قانون جہاں قرآن مجید میں بیان کیا وہ بتایا ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ دنیا میں قانون آزمائش کے تحت تم لوگ بھیجے گئے ہو. اب یہ تم نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ اسلام کی راہ پہ آتے ہو یا کفر کی. پھر اس کا انجام بھی بتا دیا کہ کفر کی سزا دنیا میں نہیں ملنی, آخرت میں آپ کو ملے گی. اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ یہی بریسل سے ایک ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہی سوال ریپیٹڈ کیا ہے کہ اگر غیر مسلم اسلام قبول کرے تو شاباش دی جاتی ہے, اور اگر مسلمان اپنا مذہب چھوڑے تو واجب القتل کا جو ہے یہ حکم دیا جاتا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ میں اس کو انصاف بھی نہیں سمجھتا اور دین کی درست تعبیر بھی نہیں سمجھتا. ابھی میں نے یہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ یعنی اس نقطہ نظر بھی اختلاف کی گنجائش باقی ہے, لیکن میرے فہم لیکن ایک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو, ایک ہے قرآن و حدیث کا اس کا جواب. چونکہ اسی سوال میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ میں ان کے اور بھی سوالات ہیں, میں کسی اور نشست میں آپ سے کرنا چاہوں گا, لیکن ان کے نیریٹو یہ تھے کہ میں نے جن بھی علماء سے جو بھی مذہبی اسکالرز ہیں خصوصاً مسلم اسکالرز, تو ان سے میں نے اس نوعیت کے جب بھی سوالات کیے ہیں تو مجھے ان کے تسلی بخش جوابات نہیں ملے. تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر واضح کر دیں, ایک ہے کہ آپ کے نیریٹو ہیں, ایک ہے کہ آپ کے نظریات ہیں, آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے, ایک ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, وہ واضح فرمائیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ نظر ہے تو میں اس سے ہٹ کے ایک الگ سے رائے دیکھا, ایسا نہیں ہے. میرے نقطہ نظر سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی ہدایت کو میں یوں سمجھا
تو یہ میں جو کمپیئر کر رہا ہوں وہ ایک دوسرے اس فارم سے کر رہا ہوں کہ ایک فارم اسی قرآن مجید کا ایک ایسا بھی موجود ہے جس کے نزدیک ایسا الاؤ نہیں ہے، اور اس فارم کے متبادل ایک دوسرا فارم بھی موجود ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، اس کے اپنے دلائل ہیں، لوگوں کو دونوں دلائل کو دیکھ کر یہ فیصلہ تو انہیں نے کرنا ہے کہ انہیں کس کی دلیل میں جان لگتی ہے۔ تو میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے میں تو اس سے مطمئن ہوں، اب اسی دلیل سے آپ بھی مطمئن ہو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے۔ آپ بہرحال اس پہ غور کریں، دیکھیے کہ وہ دلیل قابل اطمینان ہے نہیں۔ میں نے وہ دلیل قرآن مجید سے رکھ دی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید قانون آزمائش جہاں بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم، کہ ہدایت آ جائے گی، اس کا اخذ و قبول کا فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی نے یہ فیصلہ کر کے دوسروں سے بالجبر منوانا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، زبردستی منوانے کی چیز نہیں۔ ارشد مجید صاحب جو کہ اس کمیونٹی کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مذہب نے تو میثاق مدینہ میں جو نظام دیا ہے کہ بندوق کا اختیار ہے کہ وہ انتخاب کریں، تو یہ تو مذہب کا نہیں دیا ہوا کیا؟ وہ معاشی نظام کے حوالے سے انہوں نے آپ کے جو آرگومنٹس تھے اس پہ انہوں نے یہ سوال رکھا ہے۔ اصولی ہدایت اس نے دے دی ہے ہمیں کہ جب آپ اپنا نظم اجتماعی تشکیل دیں گے تو اپنے حکمرانوں کا انتخاب لوگوں کی مرضی ہی سے آپ نے کرنا ہے، تو مذہب ہی نے یہ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اس پورے سیٹ اپ کو نظام کہنا چاہتے ہیں تو بھلے کہیے، لیکن میں چونکہ نظام جس چیز کو سمجھتا ہوں تو اس میں بہت ساری اور بھی ٹیکنیکل چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس کا بہت کچھ حصہ جو ہے وہ لوگوں کی آراء پر منحصر ہوتا ہے اور تمدنی حالات کے تابع ہوتا ہے۔ تو مذہب کی صرف اتنی ہدایت شامل ہونے کی وجہ سے پوری چیز ہی مذہبی بن جاتی ہے، تو آپ بھلے کہیے الفاظ کا اختلاف ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے میں اگر واضح کروں تو یوں ہوگا کہ جیسے کوئی شخص کرکٹ کھیل رہا ہے تو یہ کھیل اسلامی کھیل نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا وہ میچ ہو رہا ہے کرکٹ ہی کا، لیکن اس میں انہوں نے جوا بھی ساتھ لگا دیے، تو میں وہاں پہ ان سے کہوں گا کہ مذہب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جوئے کا ایلیمنٹ اس میں سے نکال دو، تو جوئے کا ایلیمنٹ نکالنے سے وہ کھیل اسلامی کرکٹ نہیں بن جائے گی، یا وہ اسلامی کھیل نہیں ہو جائے گا، بس یہ ہوگا کہ اسلام کی نظر میں وہ قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ کھیل کو اسلامی میں اس لیے نہیں کہہ سکتا، کوئی لوگوں کا بنایا ہوا، خدا نے بنا کر نہیں دیا ہوا، تو کوئی نظام خدا خود بنا کر دے تو تب وہ میرے نزدیک مذہبی نوعیت کا کام ہوگا۔ اگر وہ لوگ خود بنا رہے ہیں تو لوگوں کا کیا ہوا ایک کام ہے، البتہ اس میں مذہب کی ہدایت کو وہ اگر ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے مذہب کے مطابق ایک عمل ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ پوری چیز مذہبی نہیں بن جائے گی، اور وہ خود بنانا دین میں حرام نہیں ہوگا۔ اس چیز کو یوں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، خالد اقبال صاحب جو کہ اس راولاکوٹ کمیونٹی کے ایڈمن ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مخلوط کلچر پروان چڑھ رہا ہے، جس کی افادیت کے ساتھ ساتھ بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اس کی وجہ ہر طبقہ فکر کے ایسے مسائل پر اپنے مسلک کے مطابق تشریح ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دعوت اور تبلیغ سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلافات، انتشار اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جب آپ غور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پر تو بہت ساری چیزیں آپ کے غور و فکر پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کا ماحول، آپ کے تہذیب سے پیدا ہونے والا ذہن، تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو کر آپ کے نتائج فکر پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو اختلاف نظر کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہو بھی جاتا ہے۔ تو جہاں تک آپ اختلاط کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد و زن کا اگر اختلاط ہو رہا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دو جزیرے بنا دیے ہوں، ایک دنیا میں انسانوں کو مردوں کو رکھ دیا اور دوسرے میں عورتوں کو تاکنے کی، تانک جھانک کی کوشش نہ کریں، ایک شریفانہ انداز میں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس نوعیت کی کچھ ہدایات دونوں کو دے دی گئی ہیں، مرد اور عورت کو، بالکل ان کی سپریشن کا مذہب قائل نہیں۔ جی، گزشتہ روز قبل وفاقی انتظامیہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو یہ ہدایات جاری کی ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک لسٹ دی جائے گی اور اس کے مطابق جو خطبات ہیں وہ دینے ہوں گے۔ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ انتظامی نوعیت کا ہے نہیں ہے، اس کی ایک حصہ اس کا وہ مذہبی فکر میں موجود ہے۔ مثلا ایک صاحب علم ہے، ان کے نزدیک مولانا شفیع تھانوی صاحب گستاخ رسول کافر ہیں، دوسرے صاحب علم ہیں، ان کے نزدیک مولانا احمد رضا صاحب مشرک اور بدعتی قسم کے آدمی ہیں، ان کے اس فہم دین کو حکومت کیا کر لے؟ تو جو علم کی نوعیت کا مسئلہ وہ علم ہی کے گراؤنڈ پہ حل ہونا ہے، تو اس مذہبی فکر ہی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی انتظامیہ یہ دیکھ لے گی کہ کوئی آدمی اس فکر کے ابلاغ میں کہیں بہت زیادہ متجاوز ہو کر سوسائٹی میں بدامنی تو نہیں کریٹ کر رہا، تو اس طرح کے پہرے تو وہ دے سکتی ہے،
لیکن وہ موضوعات کا خود انتخاب کر کے نئی فکر جب تک نہیں دے سکے گی تو ظاہر ہے اس پہ بار ہم ڈالتے بھی نہیں. حکومتیں تو فکر نہیں دے سکتے, تو علمی مراکز ہی سے پھوٹیں گی. تو جو کچھ فہم دین ہمارے مدرسوں میں موجود ہے, جس قسم کے علماء ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, تو جس موضوع پر بھی وہ بولیں گے تو اسی فہم کا وہ ابلاغ کریں. نہیں دیکھیے, جس طرح اگر آپ بات کریں سعودیہ کی, تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے خطبات دینے ہوتے ہیں, اور اس پہ پالیسیز کریٹ کی گئی ہیں کہ دائرہ کار واضح کیے گئے ہیں کہ اس سے باہر آپ کو نہیں نکلنا ہوگا. لیکن دیکھیے, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ممبر و محراب سے جو نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں, جو ہمارے ممبر و محراب سے جو سیاسی تعصبات اور تکبرات بڑھ رہے ہیں, جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں, میرے خیال میں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ کسی نہ کسی حد یہ ہماری ریاست ہے, ہمارے ریاستی ادارے ہیں. اگر ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے یہاں کے تمام مساجد اور مدارس کو یہ تنبیہ کیا جاتا ہے اور یہ کنڈیشنز دائر کی جاتی ہیں کہ آپ نے دیے گئے موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے, اور گفتگو بھی فرقہ وارانہ نہ ہو, تو کیا یہ درست عمل نہیں ہے سر؟ اصل میں صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں کہلوانی ہے کہ جو سارے لوگ ایک سی بات کریں تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو. یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا کہ مخالف نقطہ نظر ظاہر نہیں ہوگا, لیکن اس سے جو دوسرا مسئلہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی تخلیقیت پر پابندی لگ جائے گی, کسی نئی رائے کا وہاں وجود ہونا ممکن نہیں ہوگا. تو سعودی عرب میں یہ فائدہ تو حاصل کر لیا گیا کہ لوگوں کو جکڑ دیا گیا کہ وہ صرف وہی بات کہیں کہ جو بادشاہ سلامت کی طرف سے انہیں ملا ہے ایک موضوع فکر وہی پیش کریں. لیکن وہاں پہ کسی نئے موضوع پر کوئی تحقیق آپ کو وہاں نہیں ملے گی. کچھ علماء وہاں تھے جنہوں نے تنقید کی سعودی نظم پہ کہ بھئی یہ سعودی نظم جو بنا ہے حکومت کا, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے موافق نہیں ہے, قرآن مجید کے مذہب کے مطابق نہیں ہے. تو وہ آج تک وہ علماء لاپتہ ہیں, ان کو خبر نہیں کہاں ہے. ان کی کتابوں پر وہاں پابندی ہے, علماء دیوبند کی کتابیں وہاں پر نہیں چلنے دی جا رہی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت بادشاہت جس نقطہ نظر کو چاہتی ہے پھر ڈنڈے کے زور پہ اسی کو چلنے دیتی ہے, اس کے علاوہ باقی کسی نقطہ نظر کو وہاں پذیرا ہی نہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے جو نوجوان ہیں, جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو سوال کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اگر بریلویوں کے مدرسے میں یا اسکول میں چلے جائیں تو میرے خیال میں وہاں سے وہ بریلوی ہی بن کے نکلیں گے. دیوبندیوں کے پاس جائیں تو وہ دیوبندی ہی بن کے نکلیں گے. اہل تشیع کے پاس جائیں وہ اہل تشیع ہی بن کے نکلیں گے. پھر اس کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ میں نے فوراً سے تمام اپوزٹس جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں میں مسلمان تک نہیں سمجھتا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ گڈ سٹیپس ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے مسلکی جو ہمارے اختلافات ہیں, مسلکی اختلافات کو بنیاد بنا کے ہم نے گھروں کو توڑ دیا, ہم نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا, اور اس کی یہ ہمیں جو سٹیج ملا ہے ممبر و محراب, اس سے یہ سب اس طرح کے تصادم وہ جنم دے رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی, دیکھیے اگر پاکستان میں مطلب ہمارے ادارے موجود ہیں, وہاں پہ درس و تدریس کا اور تحقیق کا جو دائرہ کار ہے وہ کھلا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بات جو یہ بل ہمارے سامنے آیا ہے وہ مسجدوں کے جو ممبر و محراب ہیں, خطبات جہاں پہ جمعہ پڑھایا جاتا ہے یا مجالس ہے, وہاں پہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک موضوع دیا جائے گا اور اس پہ آپ نے گفتگو کرنی ہوگی. یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. مطلب جس دائرے کا تعلق حکومت سے اس حد تک ہی اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے, لیکن اصل ہمارا مرض اتنا نہیں ہے کہ بس وہ ایک پیراسیٹامول کی گولی سے ہمارا مسئلہ حل. اس مرض کا علاج کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو مذہبی فکر موجود ہے یہ اس کے نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں, تو جب تک وہ فکر موجود ہے اس کے وہ نتائج بھی پروڈکٹس بھی سامنے وہ ایسی فکر کون سی ہے؟ وہی میں توجہ دلا رہا تھا کہ مثلا بریلوی مکتب فکر ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں, تو وہاں کا پہلا سبق یہی ہے کہ صرف ہم حق ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے نقطہ نظر سب باطل ہیں, اور کسی دوسرے کا نقطہ نظر آپ نے اس نیت سے کبھی بھی نہیں پڑھنا کہ ممکن ہے وہ بھی درست. تو یہ ذہنیت ہے. تو اس کی پروڈکٹ مفتی منیب الرحمان صاحب کتنے جلیل القدر عالم دین ہیں بریلوی مکتب فکر, وہ کبھی بھی آپ کو کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت نے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر قرار دی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں. یہ ایسا نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہتے؟
کہ جو مدارس ہیں میرے نزدیک وہ اب تعلیم کے ادارے نہیں رہے. معذرت کے ساتھ یہ امر واقع ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. غلط ہے یا صحیح وہ الگ بات ہے. وہ کس چیز کے ادارے بن کے رہ گئے ہیں؟ وہ تحریکوں کے مراکز ہیں اور کچھ بنائے تصورات ہیں. طلباء کا کام صرف ان کو ماننا ہے بس. جو طالب علم اس کو مان لے تو وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. اگر کوئی اس کو ماننے سے انکار کر دے, کہے کہ میں نے یہ تصورات سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں وہ علوم صرف سیکھنے آیا ہوں, صرف سیکھنے آیا ہوں, نحو سیکھنے آیا ہوں, عربی گرامر سیکھنے آیا ہوں, مجھے اس وجہ سے داخلہ دے دیجئے, تو وہاں کبھی بھی اس کو داخلہ نہیں ملے گا. یہاں دیوبندی مدرسے میں وہ شخص داخلہ نہیں لے سکتا جو یہ رائے رکھتا ہو کہ میرے نزدیک اعلیٰ حضرت کا نقطہ نظر ٹھیک ہے اور مولانا تھانوی کا ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں پہ خاموش ایگریمنٹ کے تحت آپ کو یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں. وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہمارا پورا جو پیکج ہے پورے تصورات سمیت, جب تک اس پر آپ کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا پڑھنے سے پہلے ہی, اور آخر تک یہ ایمان برقرار بھی رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 سال کے بعد آپ کہیں کہ اس میں سے کوئی چیز ٹھیک نہیں, تو وہ اینڈ تک اس ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے اس ایمان بالغیب کو آپ نے لے کر رخصت ہونا ہے. تو وہ ایک پورا پیکج ہے جو وہ دے رہے ہیں. سردار عثمان صاحب ہماری اس کمیونٹی کے ممبر ہیں, بڑے ایکٹیو ممبر ہیں, تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ معاشرے میں طلاق کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے. ایک دفعہ منہ سے 3 دفعہ بولے اور عورت کو طلاق دے دے یا عورت کو سے علیحدگی اختیار کر لے, تو طلاق کا اصل طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم باہمی طور پہ رہنا میاں بیوی کے لیے ممکن نہیں ہے, وہ دونوں یہ سمجھنے رفیق سفر کو کسی مصیبت سے الجھن سے دوچار کرے گا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلا وجہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن کوئی معقول وجہ ایسی پیش آ گئی ہے, ظاہر ہے کہ پہلے اس لڑکی لڑکے کا اکٹھے ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں رہنے کا, تو اچانک ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے کہ وہ اکٹھے نہ رہ سکیں. تو ایسی صورت میں دین نے علیحدگی کی اجازت انہیں دی ہے. لیکن اس کے لیے درست طریقہ ہے کہ وہ بس پاکیزگی کے ایام میں عورت کو ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد اس کی عدت گزرنے کا انتظار کرے. جب وہ عدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ عورت اس سے الگ ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ وہ دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے درست ہو جاتا ہے. جی. تو درست طریقہ یہی ہے. اسرار احمد جنڈالوی جو کہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں یہاں, وہ پوچھتے ہیں کہ اولاد کی شادی یا نکاح کو بلوغت میں پہنچنے کے ساتھ ہی ان کی شادی ضروری ہے, یا پھر جو آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جو بچوں کی جو بلوغت میں پہنچنے کے ساتھ ہی ان کی شادیاں نہیں کی جاتی, تو معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, بہت نقصانات سامنے آ رہے ہیں, سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو درست کیا عمر کا جو اسلام نے واضح کیا ہو کہ وہ کون سی عمر ہے کہ اس میں بچوں کی شادی کر دینی چاہیے؟ لیکن اس میں پھر میں توجہ دلاؤں گا کہ مذہب اگر یہ خود طے کر کے دے دے آپ کو کہ بھئی ہر ایک نے 15 سال میں شادی کر دینی ہے, تو پھر کیا عملاً یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل بھی آپ کو دی ہے. تو یہ فیصلہ جس نے شادی کرنی ہے اسی نے کرنا ہے کہ بھئی کب اس کے لیے ممکن ہے عملی طور پہ کہ وہ شادی کا اقدام لے. ممکن ہے اس نے پڑھائی کے معاملات طے کرنے ہو, ممکن ہے اس نے اپنا گھر بنانا ہو, ممکن ہے کئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے, اس لیے ہر ایک نے مختلف سچویشن میں مختلف نوعیت کا فیصلہ کرنا ہے. البتہ جو چیز ممنوع ہے دین میں وہ یہ ہے کہ بغیر شادی کیے کسی عورت سے آپ نے تعلق نہیں رکھنا. اگر آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ نکاح کریں. تو جب تک شریعت کی اس ہدایت پہ عمل کرتا ہے تو جب چاہے کر لینے کا, جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وائلیشن ہونے جا رہی ہے اور ایک درست راہ جو اس نے شریعت نے دیا ہے تو اس کو مجھے اپنا لینا چاہیے, تو اسے ضرور اپنانا چاہیے, ورنہ شریعت اس سے پوچھے گی. پنجاب گورنمنٹ نے حقوق نسواں بل پیش کیا, بہت سے علماء کا اس پر اختلاف رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جی جو ایک بل پیش کیا تھا کہ حقوق نسواں, ٹھیک ہے, تو اس پر ہمارے جو پاکستانی علماء ہیں شدید مخالفت کی ہے اس پر, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں ہمارے علماء ان کے ہاں ایک جس کا نا فوبیا بن جانا چیزوں کا, کہ جب بھی نسواں کی بات ہوگی, جب بھی حقوق کی بات ہوگی, انسانی حقوق کی, تو ان کو فوراً پیچھے مغرب نظر آنا شروع ہو جاتا, اور مغرب کی بھی وہ منفی سی تصویر. تو اس کے بعد پھر ان کو رد عمل دینا بہت فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ اینٹی مغرب وہ اپنا ایک نعرہ بلند رکھیں. تو کسی بھی آرگومنٹ کو بتانا چاہیے کہ اس فلاں بل میں
کون سی چیز ہے جو مذہبی ہدایات سے متجاوز ہے. تو جب تک تنقید درست نوعیت کی نہ کی جا سکے تو میں بل چونکہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی کیا کیا شقیں ہیں اس بل کی تو میں بتا سکوں کہ اس میں وہ کون سی چیز مذہب کے خلاف ہے. تو عمومی طور پہ محض اس بل کے آتے ہی نام رد کر دینا یہ رویہ میرے خیال میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مذہبی انتہا پسندی اور بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا جائے؟ انتہا پسندی اصل میں سماج کا حصہ بنتی ہے. ہمارے ہاں مذہبی رائے ہو یا سیاسی رائے ہو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ رائے بس بڑوں نے رکھنی ہے چھوٹوں نے بس ماننا ہے. آپ اپنے والد سے کہیے کہ ابا جی جو آپ بات یہ کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں تو یوں اس سے ذرا ہٹ کے ایک بات دوسری آ رہی ہے. وہ کہیں گے تو کل نہ جنگو تو بڑا وقت جو میں کہتا ہوں مانو. تو یہ منوانے کا جو ایک مزاج ہے وہ منوائے گا کون؟ باپ منوائے گا, استاد منوائے گا, پھر مذہبی لوگوں میں ان کے اپنے علماء اکابر وہ اتھارٹی ہیں منوانے کی, اور چھوٹے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف ماننے کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ ذہن ہم نے بدلنا ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جس طرح سوچنے کے لیے ایک دماغ مجھے ملا اس طرح دوسرے کو بھی ملا. ممکن ہے میں سوچ کے اس چیز کو مان رہا ہوں تو دوسرا شاید اس سے ہٹ کے کسی دوسری چیز کو مانے گا. تو سوچنے کی پریکٹس کے بعد اور سوچنے کے لازمی نتائج کو سمجھنے کے بعد اس طرح کی چیزیں پھر ہم مانوس ہونا شروع ہو جائیں گے اختلاف رائے سے. تو ابھی تک ہم نے چونکہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایک ہی رائے ہونی چاہیے اور سارے لوگ اس کو مانیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بڑوں کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ کچھ کہیں اور ہم مانتے رہیں. تو اس رویے سے ہٹ کے اختلاف رائے کو پذیرائی دینا اور چیزوں کو دیکھنے کے 10 20 اور سینکڑوں اینگل ہو سکتے ہیں, تو اس کو انہی طرح دیکھنے دینا چاہیے لوگوں کو. تو اس رویے کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے, چونکہ ہم نے بھی کافی وقت ہو چکا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں 1-2 سوال کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کریں. پاکستان میں سیکولرزم کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے, جبکہ ہندوستان کے علماء سیکولرزم کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونز فریڈم جو بک ہے اس میں وہ سیکولرزم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہندوستانی دیوبندی علماء وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم سیکولرزم کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں, اور پاکستانی علماء سیکولرزم کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب آپ کسی موضوع پر علمی نوعیت کی گفتگو کر رہے ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ درست اور غلط کی بنیاد پہ آپ رائے دے سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم میرے نزدیک درست نظام نہیں ہے اور اس کے متبادل یہ ہے ایک میرا نظام جس کو میں درست سمجھتا ہوں. دوسرا تھا عملی نوعیت کے مسائل. عملاً آپ مثلاً آپ سے کوئی پوچھے برج خلیفہ اچھی چیز ہے بری چیز, آپ کہیں گے بہت اچھی چیز. پھر اگلا مطالبہ ہے کہ پلندری میں ہونا چاہیے برج خلیفہ, تو آپ پھر اس رائے سے اختلاف کریں گے بھئی یہاں پاسبل نہیں, اس اتنے بڑے برج خلیفہ کو یہاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں, اسپتال ٹوٹی پڑی ہے وہاں, اس کا کوئی حال نہیں ہے, تو یہاں برج خلیفہ اور اس طرح کی فلان چیزیں وہ اچھی ہونے کے باوجود یہاں نہیں چل سکتی. تو عملی نوعیت کے مسائل گیون سچویشن اس کے مطابق چلتے ہیں. تو ان علماء کی آراء میں جو تفاوت ہے فکری نوعیت کا نہیں ہے, عملی دائرے میں ہے. تو یہاں پہ چونکہ مذہب کے نام پہ ریاست وجود میں, اسلام کے نام پہ, تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے متبادل پہ اسلامی نظام ہے. یہ رائے غلط ہے, صحیح الگ بات ہے, لیکن ان کی رائے کی تفہیم ہم یوں کریں گے کہ وہ اس وجہ سے رائے قائم کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ جو دوسری رائے قائم کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کو لے کر ہم یہاں عملاً چل نہیں سکتے. تو اس لیے جو گیون سچویشن ہے اس میں ہمارے لیے ممکن یہ ہے کہ سیکولرزم ہو تو اس میں ہمارے لیے اسپیس نکل آئے گی کہ ہم جا کر وہ عملی نوعیت کے کسی اقدام میں شریک ہو سکے. اس کی فلیش آن کر لیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سیکولرزم کے بارے میں میری رائے کیا ہے, تو جب ہم ازم کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا تصور سیاست ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ انسانوں نے اپنے معاملات خود ہی طے کرنے, کسی آسمانی ہدایت کا اسے انتظار نہیں کرنا. تو میں ظاہر ہے کہ آسمانی ہدایت پر یقین رکھتا ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ مذہب نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ نظم اجتماعی تشکیل دیں تو اس کا اصول یہ ہونا چاہیے. اچھا, چونکہ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اس گروپ میں زیادہ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ریاست جموں کشمیر سے ہے, اور مسئلہ کشمیر اس وقت مذہبی مسئلہ بھی مانا جاتا ہے, اور اب کس نوعیت کا مسئلہ ہے آپ سے ہی جانیں گے, اور مسئلہ کشمیر ہے کیا, اور خصوصاً جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ جو
اس وقت جہاد کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس مسئلے کو کئی اور مسائل اس میں شامل کر کے اور مختلف ایک معجون سا بن چکا ہے. مثلا جو انڈیا اور پاکستان ہے وہ اس کو اپنی جگہ کا تنازع سمجھ کے ہینڈل کر رہے ہیں. انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ جگہ میرے حصے میں ہے، اور پاکستان کا خیال ہے کہ تقسیم کے وقت یہ ہمارے حصے میں آ گئی تھی، ہمیں ملنی چاہیے. جو کشمیری اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو کشمیریوں کا مسئلہ سمجھتے ہیں، کشمیر کا نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری نیشن ہے، اور نیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا اپنا ایک ریاست کا نظم ہونا چاہیے. تو ہم اپنی ایک ریاست چاہتے ہیں. تو کشمیریوں کا مسئلہ ہوگا تو وہ کشمیریوں سے ہی پوچھنا چاہیے. اگر کشمیر کا مسئلہ ہے، جگہ کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم ان دو سے پوچھیں گے. تو اگر یہ کوئی یہاں کفر و اسلام کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اس کو مذہبی نوعیت کا ایک مسئلہ سمجھیں گے. تو اس طرح کی مختلف ذہن مل کر ان کو تینوں چاروں طرح کے جو امکانات ہم نے ڈسکس کیے ہیں اسی طرح سمجھ رہے ہیں. انڈیا اس کو کشمیر کا مسئلہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹکڑا ہے کشمیر زمینی، تو اس کو میرا حصہ ہونا چاہیے. پاکستان سمجھ رہا ہے یہ ٹکڑا ہی ہے لیکن یہ میرا ہونا چاہیے. کشمیری کہہ رہے ہیں یہ ٹکڑا تو ہے لیکن اس ٹکڑے پر ایک قوم بھی بستی ہے، اس کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے. سر دیکھیے، جو اگر آپ بات کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، تو وہاں کی جو ریزولیشنز ہیں ان کو آپ پڑھیے تو یہ واضح ہے کہ پاکستان کے بارے میں خصوصاً یہ کہا گیا ہے 1947 کی جو ڈسٹریبیوشن تھی، تو ایک طرف پاکستان نے حصہ ہندوستان کے پاس ہے. اب کانسٹیٹیوشنلی جو اس ریاست اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا جو ایک مختصراً سوال آپ سے یہ ہے، 84,471 مربع میل اس ریاست جموں کشمیر کا جو رقبہ ہے، 1947 سے قبل اس کی جغرافیائی جو حیثیت تھی وہ آزادانہ اور جداگانہ تھی. لیکن جب 1947 میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جب پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک حادثہ ہوتا ہے اور یہ کشمیر تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن جغرافیائی اعتبار سے یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی اکارڈنگ ٹو ریکارڈ جو ریزولیشنز ہیں ان کے تحت نہ یہ پارٹ آف پاکستان ہے نہ یہ پارٹ آف انڈیا ہے. تو اس پہ آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے دوبارہ سے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے، اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہاں پہ اور یہ آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، ان کے جو یہاں پہ ایک موقف ہے وہ کیسے اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ہم کہتے ہیں پنجاب، تو لفظ پنجاب جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ظاہر ہے کسی زمینی ٹکڑے کے بارے میں یہ نام رکھا گیا ہے. اب وہ تاریخی شواہد تو ہم ڈھونڈ لیں گے. کشمیر جب لفظ بولا جاتا تھا تو اس کے اطلاق کس زمینی خطے پر ہوتا تھا؟ یہ سوال، اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ فلاں فلاں تاریخی ادوار سے اتنے کلومیٹر فلاں کے، یعنی یہ رقبہ جو ہے وہ کشمیر. اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پنجاب کہتے ہیں تو یہ پنجاب کا رقبہ کا یہ مستقل سٹیٹ ہے یا یہ کہ یہ کسی دوسری سٹیٹ کا حصہ ہے یہ جگہ؟ تو یہاں پہ پھر ممکن ہے کہ دو آرا پیدا ہو جائے اور ممکن ہے کہ نہ پیدا ہو. کشمیر کے مسئلے میں یہ ہوتا ہے، درست ہو یا غلط وہ میں بات کر رہا، لیکن امر واقع یہی ہے کہ مثلا اس کو دونوں طرح دیکھا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی ہی جگہ ہے اور کشمیری مستقل قوم ہے اور اپنی ایک جو کشمیر کا علاقہ ہے انہی کی ایک ریاست کی حیثیت سے اسے ہونا چاہیے، یعنی اس کو نہ ادھر ہونا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے. یہ ایک آرگومنٹ کے طور پہ چیز موجود ہے. لیکن ایک دوسرا آرگومنٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے جس کی بنیاد پہ آج تک انڈیا پاکستان کا ایک کلیش چل رہا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہم بھی سنتے ہیں، گو ہم اتفاق کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن امر واقع ہے کہ اس کے بارے میں 2-3 نعرہ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جو مذہب کے نام پہ وہاں پہ جہاد کیا جا رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ جب آپ کہیں گے کہ مذہب نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ کوئی جنگ کریں تو پھر ہمیں بتانا ہوگا کہ وہ مذہب نے ہمیں کہاں کہا ہے کہ کس موقع پر آپ نے جنگ کرنی. اب وہاں کی جو سچویشن ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی نوعیت کا مسئلہ نہیں. انڈیا جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہندو ہی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہاں پر مسلم بھی بہت رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں سے ہماری کوئی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور وہ کفر و اسلام کا کوئی مار کا ہم لڑنے جا رہے ہیں. تو اس کو مذہبی نوعیت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے. یہ جہاد نہیں ہے، یعنی مذہبی نوعیت کی کوئی سرگرمی نہیں ہے. یہ مذہب نے ہمیں نہیں بتایا، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ میں اس کو تو آزادی کا عنوان دینا بھی
جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف سمجھتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ. اصل میں آزادی کا کنسپٹ وہ ایک غلامی کے کنسپٹ سے پھوٹی ہوئی ایک چیز ہے. اس کے اپنے کچھ ریکوائرمنٹس اور اپنے کچھ تقاضے ہیں. یہاں پہ مسئلہ ہے انتظامی علیحدگی کا. پاکستان انڈیا سے آزاد نہیں ہوا تھا، یہ دونوں خطے علیحدہ ہوئے تھے، تقسیم ہوئے، ڈسپیوٹ ہوئے تھے. ہاں، تو جب ہم کہیں گے کہ انڈین جو ایک حصہ انڈیا ہے تو مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، ادھر سے وہ ہمیں مقبوضہ کہتے ہیں. ڈاکٹر لیلا پرساد انڈین ایک اسکالر ہیں، نیپال کے ہمارے ایک سیمینار میں وہاں اکٹھے تھے ہم، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مقبوضہ کشمیر سے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں آزاد کشمیر. کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو مقبوضہ سے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر سے جانا جاتا ہے، پی او کے ایسا ہی ہے. تو ان کے ادھر سے میں نے کہا اچھا آپ نے بتا دیا کہ میں مقبوضہ کشمیر چلے، میں بھی جا کر وہاں آزادی کشمیر کی تحریک چلانا شروع کر دیتا ہوں کہ ہم آزاد ہوں. تو اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا انتظام انڈیا کے ساتھ رکھنا ہے، بالکل منفرد نوعیت کا انڈیپینڈنٹ آپ نے نظم و ضبط رکھنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے، یا کوئی اور تیسرا چوتھا آپشن آپ نے چوز کرنا ہے. یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے. مذہب نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ نے پاکستان سے جڑ جاؤ، آپ انڈیا سے جڑ جاؤ، آپ علیحدہ ہو جاؤ. یہ آپ ہی نے طے کرنا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں، اس وقت آپ کے لیے کون سا فیصلہ ممکن ہے. اور عملی نوعیت کے مسائل ہمیشہ آئیڈیلزم پہ کبھی بھی حل نہیں کرنے چاہیے. وہ گیون سچویشن میں جو ممکنہ حل اس کا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اپنی ترجیحات کو اس اصول پہ طے کرنا چاہیے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. تھینک یو. چونکہ ہمارے ممبران کے بہت سے سوالات آ رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے سوالات کو یہاں پہ ڈسکس کر سکیں، پوچھ سکیں. یہ تھے تیہامی بشر علوی صاحب، جو کہ ہمارے راولا کوٹ کمیونٹی کے ممبر بھی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ اس وقت ایک ایسی پاپولر پرسنالٹی ہیں جو کہ ان کو مذہبی رہنما کے نام سے بھی اس وقت ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. گزشتہ کچھ دنوں قبل ہجیرہ میں ان کی ایک تقریب رونمائی، جو کہ در ادراک، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. تمام میرے جتنے بھی ویورز اور لسنرز ہیں، سب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور ان کا یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اسی فورم سے ہم کبھی ان سے در ادراک پہ، چونکہ در ادراک سائنسی، منطقی اور فلسفانہ انداز میں انہوں نے ڈیزائن کی ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے ان ایشوز کو ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کیا ہے. اس پہ بھی ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی. صاحب بصیرت بھی ہے ماشاءاللہ، اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور جدید میں جو جدید دانش ہے، ان کے معیار پہ یہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا ہے. اور میں تمام ممبرز کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں. تمام ممبرز کے لیے میں بہت بہت دعائیں کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سوشل ایکٹیویزم کے حوالے سے، دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے حوالے سے آپ پروگرامز کرتے ہیں. آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی معراج یہی ہے، انسان کی بلندیاں یہی ہیں کہ وہ دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہو، دوسروں کے درد کو محسوس کرے، دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرے. یقیناً سویلائزڈ جو سوسائٹیز ہیں، آپ تب ہی سویلائزڈ بن سکتے ہیں جب لوگوں کی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کریں گے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ نے دیکھا، بہت بہت شکریہ. میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اس کو پوسٹ کریں. چلو جی، بولو مس کال ہمارے تھم